لازمی، اور کہا کہ سب کے سامنے ان کو سزا دو. سب کے سامنے سزا دینے کا کیا ہے؟ تاکہ اور لوگ بھی عبرت حاصل کریں کہ نہیں یار یہ اس کو سزا ہو گیا تو کل کو مجھ کو بھی ہو سکتی ہے، تو میں نے اس چیز سے بچنا. اسلام کہتا ہے اگر تم نے اسے گلا کاٹنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تم نے سب کے سامنے دینا. عرب میں دیکھیں آج بھی جب گلا کاٹا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سر قلم کیا جاتا ہے تو سب کے سامنے کیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، تاکہ سب کو، اس لیے وہاں پہ قتل و غارت کی ریشو 0 ہے. کوئی شاذ و نادر سالوں بعد ایک نظر آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے میں نے کسی کو قتل کیا تو جواباً مجھے بھی قتل کیا جائے گا. ہمارے یہاں پہ ملک میں تو وہ حکم ہی نہیں نا چلتا. ایسے ہمارا عدالتی نظام بھی دنیا کے 126ویں نمبر پہ جا کے آتا ہے، دنیا کے 126ویں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے عدالتی نظام، ایک سوالیہ نشان ہے نا. اور جب آپ اسلام کی طرف جاؤ گے تو پھر آپ دیکھ لو کہ وہاں پہ کوئی قتل و غارت ہی نہیں ہو رہا، وہاں پہ کوئی چوری نہیں کر رہا. آپ چیزیں رکھ کے چلے جاؤ، کوئی چوری نہیں کرے گا آپ کی. لیکن جب ہم اسلام سے دور ہوتے ہیں تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ایسے ایسے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں ہمیں کہ جب اسلامی یہ جو ہیومن رائٹس کے لوگ، سو کالڈ انسانیت والے لوگ جو ہیں، جن کو پتہ نہیں بڑی انسانیت اس ٹائم یاد آتی ہے جب کوئی کسی جو قاتل ہے اس کو سزا سے چھڑوا رہے ہوتے ہیں. اندازہ کریں جس نے قتل کیا وہ معصوم تو نہیں ہے نا، وہ اتنا ہی معصوم ہوتا تو قتل کیوں کرتا کسی بے گناہ کو؟ جب قتل کر دیا جناب اب اس کو سزا نہیں دینی ہے آپ نے، اور پھر وہ باہر نکلتا ہے، پھر اور 4 قتل کر کے آ جاتا ہے، پھر اور 4 قتل کر کے آ جاتا ہے. تو اب وہ جو اس نے باہر نکل کے 4 اور قتل کیے، 10 اور قتل کیے، تو اس کا گناہ کس کے سر پہ جائے گا؟ اس کے تو سر پہ جائے گا، اور ان سب کے بھی سر پہ جائے گا نا، اس عدالت کے بھی سر پہ جائے گا، اور ان ہیومن رائٹس کے لوگوں پہ بھی سر کے اوپر جائے گا نا، کہ جن کی وجہ سے وہ بندہ آزاد ہوا اور اس نے اور 10 قتل کر دیا اور 50 قتل کر دیا. تو یہ دیکھیں اس آیت میں اس چیز کے اوپر فرمایا گیا. اور سزا کے وقت تمہارے مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو جو آنکھیں کھول کے ان کو دیکھے، ان کو آنکھیں کھول کے دیکھے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یار یہ سزا ہے. تو اسلام جو ہے وہ سزائیں دے رہے ہیں. اور یہاں پہ رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، اللہ رحمان و رحیم ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کوئی سزا نافذ کرتا، وہ تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت فرما رہے ہیں ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے. تو میں اگر آپ کو کہوں کہ اس بات کے سینگل میں دیکھیں کہ یہ بھی حضور کی رحمت کا انداز ہے کہ سزا اتنی سخت فرما دی کہ تاکہ کوئی گناہ ہی نہ کرے. کوئی ڈر کی وجہ سے، جیسے ماں باپ کہتے ہیں نا، انہوں نے جانو تو نہیں مار دینا ہوتا. ماں باپ کہتے ہیں نا، ہر گھر میں ماں باپ کہتے ہیں یہ تم نے کیا تمہاری خیر نہیں، تمہارے ہاتھ کاٹ دینے، تمہاری ٹانگیں توڑ دینی ہے. لیکن کوئی ماں باپ اپنی ٹانگیں بچوں کی نہیں توڑتے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ پیار محبت کا ایک انداز ہے کہ بھئی یہ تم نے نہیں کرنا، اس سے تمہیں نقصان ہوگا. اگر آپ میڈیکلی طور پہ دیکھو کتنا نقصان ہے، اخلاقی طور پہ دیکھو کتنا نقصان ہے، اور پیسے کے حوالے سے دیکھو کتنا روپیہ پیسہ اس کام میں اجڑ جاتا ہے لوگوں کا. تو بہرحال یہ چیز جو ہے وہ اس انداز میں بیان کی گئی. اب یہاں پر ایک اور چیز بیان کی جا رہی ہے اس کی تفسیر میں، کہ اکثر یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو امیر ہوتا ہے وہ تو پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے، اور جو غریب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا چلان، ہیلمٹ نہیں پہنا چلان، فلاں چیز نہیں پہنی چلان، یہ نہیں کیا چلان. امیر کی جو بڑی مہنگی گاڑی ہوتی ہے اسے کوئی روکتا ہی نہیں ہے. اگر روک بھی لے تو امیر بندہ یا عورت اس میں سے جو باہر نکلتی ہے وہ ایسی گندی گالیاں دیتے ہیں کہ پولیس والے سر جھکا رہے ہوتے ہیں، نہیں میڈم، نہیں میڈم، سوری سر، سوری سر. اور غریب بندے کا چلان کاٹتے ہوئے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. غریب بندہ کوئی سامنے آ جائے، کیا وہ عزت نہیں رکھتا؟ کیا اس کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ کوئی غریب آدمی ہے، کوئی بیچارہ مزدور ہے، کوئی دیہڑی دار ہے، یا کوئی امام ہے کوئی مسجد کا، کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جو قرآن پاک پڑھانے والا ہے، جو استاد ہے، ٹیچر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے یہاں میں معاشرے میں اہمیت کس کی ہے؟ صرف امیر بندے کی. تو یہاں پہ بھی مسلمان حکمرانوں کو بتایا جا رہا ہے، مسلمان حکمرانوں کو بھی درس دیا جا رہا ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اے حاکموں، عزت داروں کی لغزشیں معاف کر دو مگر حدود ان کو لازمی دو. جس کو تم عزت دار سمجھتے ہو نا، بڑا امیر سمجھتے ہو اپنے معاشرے کا، لیکن جب وہ کوئی گناہ کرے تو اس کو سزا لازمی دو. اب یہ بڑی مشہور ایک ہے حدیث پاک، ایک روایت ہے جس کو بخاری شریف میں کتاب احادیث الانبیاء میں اس کو بیان کیا گیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخزومیہ عورت نے چوری کی تھی، جس کی وجہ سے قریش کو فکر پیدا ہو گئی. ادھر امیر لوگ تھے، انہوں نے کہا یار اس کو سزا سے بچایا جائے. تو ان کو یہ پتہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی سفارش نہیں مانتے، کسی کی سفارش
بڑی غور طلب بات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑی اہمیت دی، یہاں تک کہ اہمیت دینے کے لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے کر آئے اور آپ نے خطبہ بیان کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یار حضرت اسامہ بن زید سے سرکار بڑا پیار کرتے ہیں، تو ہم نہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سفارش کرواتے ہیں۔ جب انہوں نے حضور کے سامنے سفارش کی اس عورت کے حوالے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے، جو اللہ نے حد قائم کی ہے، جو اللہ نے سزا دی ہے، یہ تو میری سزا نہیں ہے، تو اللہ نے قائم کیا۔ اور نبی کیا ہوتا ہے، نبی کا کام، نبی کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی حد کو قائم کرنا، اللہ کی حد کو قائم کرنا، مطلب اس کے احکامات کو نافذ کرنا، یہ نبی کی شان ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مسلمان حکمران ہوتا ہے اس کی بھی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اس ملک میں، اسلامی ملک میں نافذ کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے آ جاؤ، سب کو بلا لیا، اور فرمایا کہ ایک بندے کو جواب دوں گا میں سب کو تا قیامت کے لیے جواب دے دوں، تا قیامت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ ان میں اگر کوئی چوری کرتا نا، امیر آدمی، کوئی طاقتور آدمی، کوئی صاحب اقتدار بندہ، تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس کو سزا دیتے۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ فاطمہ بنت محمد کون ہے؟ سیدہ کائنات، خاتون جنت، ساری دنیا کی عورتیں، افضل اور اعلیٰ ساری عورتیں مل کر بھی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چادر مبارک ہے نا، اس کے دھاگے کے برابر بھی ان کا مقام نہیں ہو سکتا۔ جس زمین اقدس پر، جس زمین پر سیدہ کائنات پاؤں مبارک رکھ کر چلی جائیں، تشریف لے جائیں، اس زمین کی جو مٹی مبارک ہے نا، اس کے ایک ذرے کے برابر بھی ساری دنیا کی، ساری کائنات کی، قیامت تک آنے والی تمام خواتین، حوریں، علماء، فرشتوں کا مقام بھی نہیں اس مٹی کے ذرے کے برابر بھی ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حضور ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ اور سید الانبیاء یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی ہے کیا، کہ انصاف قائم کرنا۔ حضور نے اس طرح انصاف قائم کیا۔ یقین کریں جب تک صحابہ کرام میں شان رہی کہ وہ یہ کرتے رہے، تب تک اسلامی ریاست بھی پھیلتی رہی نا، اور دوسرے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یار یہ مسلمان حکمران ہیں، یہ حد قائم کرتے ہیں۔ تو جب وہ مسلمان حکمران جب کسی علاقے کو فتح کرتے تھے، وہاں پہ حکمرانی کرتے تھے، تو وہاں پہ پھر چوریاں نہیں ہوتی تھیں، ان کو پتا تھا ہاتھ کاٹ دینے ہیں۔ کوئی قتل نہیں کرتا تھا، کوئی کسی کے اوپر تیزاب نہیں پھینکتا تھا، کوئی کسی کو بے جا طلاق نہیں دیتا تھا، بے جا تنگ نہیں کرتا تھا، اسے پتہ ہے کہ سزا ملنی ہے، تہمت نہیں لگاتا تھا، اور یہاں پہ تہمت ہر کوئی بندہ لگا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، اس چیز کے اوپر بڑا غور کرنا چاہیے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے نا، تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو وہ ایمان دوبارہ آ جاتا ہے، مطلب گندگی میں ایمان نہیں رہ سکتا، ایمان پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ گندا کام کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ایک اور جگہ پر کہ جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا، عام ہو جائے گا، تو وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ روب میں گرفتار ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں نا، ہم روب دبدبہ کس کا ہمارے اوپر ہے؟ کفار کا۔ وہ نہیں یار ہم اس سے نہیں، ہم نے کوئی نہیں بات کرنی، ایویں ہمارا کھانا پینا نہ بند کر دیں، تو روب دبدبہ ایسا ظاہر ہوگا۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر ان کا روب دبدبہ نہیں آتا۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے گا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔